الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن لفظ تو ایک ہی ہے، معنی بھی ایک ہی ہے، ہاں، لیکن ملا کی اذان، چودھری صاحب کی اذان اور فضل اللہ کی اذان، لوگ اس اذان پر نماز پڑھنے نہیں جاتے، اور مجاہد کی اذان سے پوری روس بھاگ جاتا ہے، پورے کا پورا روس وہ بھاگ جاتا ہے، ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، کیونکہ اللہ اکبر کی صدا ہے نا، یہ بیتل فیل میں کافر پر اتنی شاک گزرتی ہے، ایٹم بم کی چیز ہے، ہم نے تو خود بچشم خود مشاہدہ کیا ہے، ہمیں اس نعرے کی قوت معلوم ہو چکی ہے کہ یہ نعرہ کتنا پاورفل نعرہ ہے میدان جہاد۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور علامہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، صبح تو روزانہ ہوا کرتا ہے صبح، لیکن آج جو صبح ہوئی تھی، اب کل جو صبح ہو جائے گی تو آج والی صبح کی ٹائٹل کیا ہوگی؟ کل، پھر اسے صبح نہیں کیا جائے گا، پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ کل، اور آنے والی صبح آنے والا کل، اور آج والی صبح آج۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ وہ سحر مین صبح، وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ شاعر اقبال سے آئے ہیں، ہم جاوید صاحب کو خسامدید کہتے ہیں، شاعر اقبال سے آئے ہیں کہ وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز۔ مجھے یہ لاہور شاعر جو ہے نا، یہ چند شخصیات کی وجہ سے بہت زیادہ مجھے محبوب ہے، علامہ کی وجہ سے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، اور حضرت علی حاجوری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، کہ ان لوگوں نے یہاں اس شہر میں ڈیرے جما کر دین کی زبردست خدمت کی تھی۔ تو فرمائے کہ وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، لیکن وہ سحر جس سے رنستا ہے شبستان وجود، جس سے عالم میں زلزلہ برپا ہوتا ہے، اس صبح کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا، یہ مجاہد کی اذان سے پیدا ہوتا ہے، اس سے شبستان وجود میں لرزہ آ جاتا ہے۔ اگر کیا خیال ارادہ ایجاد کرنا تھا، ہاں بس ایک ہی لمبی داڑھی والا ہے، کوئی وہاں سے گیا ہے، پوری دنیا لرز برندہ میں آج پھر دن بھر اسے ٹی وی پر دکھاتا رہا، دن بھر ٹی وی پر پہاڑوں کے اندر دکھاتا رہا کہ بھائی دن ہی از الاٹ، کہ پھر وہ چوکٹ نہ ہو گیا ہے، بس وہ آدمی کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کی عظمت کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کے طریقہ کار سے آدمی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے فکر سے تو اختلاف نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين، پیغمبر کے لیے یہ تصور نہیں ہو سکتا، والذین آمنوا اور مومنوں کے لیے ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مغفرت کی دعا مانگا کرے مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا اگر کہ وہ ان کے رشتہ دار ہو۔ آدمی کا باپ خدا نخواستہ مشرک مرا ہو تو آدمی کہہ سکتا ہے یہ خداوندہ میرے باپ کو معاف فرما؟ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا در حقیقت اس کے مشرک کو ایمان سمجھنا ہے، اس کے شرک و کفر کو ایمان، اور شرک و کفر کے ایمان سمجھنا آدمی خود اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تصور نہیں کہ کوئی پیغمبر یا مسلمان مشرک کے لیے دعا کرے، ما کان للنبی تصور نہیں کسی پیغمبر کے لیے، والذین آمنوا اور مومنوں کے لیے، یستغفروا للمشرکین کہ وہ مغفرت کی دعا کرے مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا اگر کہ وہ ان کے رشتہ دار ہو، من بعد ما تبین لهم اس کے بعد کہ انہیں واضح ہو جائے انہم اصحاب الجحیم کہ وہ دوزخی ہیں۔ تو جو آدمی کفر اور شرک پہ مرتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دوزخی ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے کہ شرک و کفر پہ مرنے والا جتنے کافر زندہ ہے ان کے متعلق ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ دوزخی ہیں، شاید کل کلا اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت سے نوازے، لہذا زندہ کافر پر اسپیسیفکلی کسی پرسن پر ہم لعنت بھی نہیں بھجوا سکتے، شریعت میں حرام ہے،
کسی زندہ کافر پہ لعنت بھجوانا، کسی زندہ کافر پہ لعنت بھجوانا آپ نہیں کروا سکتے. شاید کل کلا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے نوازے، لیکن جو مر گیا کفر کی حالت میں بس وہ تو ملعون ہی ٹھہرا، وہ تو لعنت کا مستحق ہی ہو گیا. خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. ما کان للنبی، تصور نہیں ہو سکتا پیغمبر کے لیے، والذین آمنوا اور مومنوں کے لیے، استغفروا للمشرکین کہ وہ ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ بخشش مانگا کریں مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا اگر کہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں، من بعد ما تبین لهم اس کے بعد تبین لهم کہ انہیں واضح ہو جائے انہم اصحاب الجحیم کہ وہ جہنمی ہے. اب بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ اچھا تو ابراہیم علیہ السلام تو اپنے باپ کے لیے مغفرت مانگتے رہے، اپنے باپ کے لیے ہاں مغفرت مانگتے رہے، پھر وہ غلط کر رہے تھے. آپ ذرا نکالیں سورہ مریم 16واں پارہ آیت نمبر 41. آیت نمبر 41. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اور یاد کیجئے کتاب کے اندر ابراہیم کا واقعہ. إِنَّهُ كَانَ یہ ابراہیم كَانَ صِدِّيقًا he was a man of truth. یہ نہیں کہا کہ انه كان صادقا، وہ سچا آدمی تھا، وہ سچا آدمی تھا. یعنی اللہ نے فرمایا وہ سچ کا آدمی تھا. اب سچا آدمی اور سچ کا آدمی اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ سچ کا آدمی تھا تو مانا یہ کہ جھوٹ والی چیز کو وہ جانتا ہی نہیں تھا. سچا آدمی جھوٹ کو جانتا ہے، بولتا نہیں. سچا آدمی، لیکن جو آدمی سچ کا آدمی بن جاتا ہے اس کی فطر تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی نیچر وہ تبدیل ہو جاتی ہے. وہ جھوٹ جانتا نہیں، وہ جھوٹ بول نہیں سکتا، اس کے لیے یہ کام ناممکنات سے امپاسبل ہو جاتا ہے. وَمَا كَانَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اس قال لأبی جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ سے یا ابتے اور میرے ابو لما تعبدو آپ کیوں بندگی کرتے ہیں ما لا یسمعو ایسے معبودوں کی جو سنتا نہیں ولا یبصرو دیکھ نہیں سکتے ولا یغنی عنک شیئا آپ سے کوئی چیز دفع نہیں کر سکتے یا ابتے اور میرے ابو انی قد جانی من العلم میرے پاس آ گیا ہے من العلم ما لم یاتک وہ علم جو آپ کے پاس نہیں فاتبعنی آپ مجھے فالو کریں آبک صراطا سویا میں آپ کو برابر راستہ دکھا دوں گا یا ابتی اور میرے ابو لا تعبد الشیطان بندگی نہ کریں شیطان کی ان الشیطان کان للرحمن عصیا شیطان پروردگار کا ناشکر ہے یا ابتی او میرے ابو انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن میں ڈرتا ہوں کہ میں ڈرتا ہوں انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کی عذاب آپ کو لپیٹ میں لے لے گا فتکون للشیطان ولیا آپ شیطان کے دوست بن جاؤ گے قال اب باپ نے کہہ دیا اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم آپ میرے خداؤں کے مخالف ہیں ابراہیم اب میرے خداؤں کے مخالف ہیں جس کے خلاف بک رہے ہیں لئن لم تنتہی اگر آپ منع نہ ہوئے اس کام سے لارجمنک میں آپ کو سٹون ٹو ڈیتھ کر دوں گا میں آپ کو پتھر مار مار کے مروا دوں گا واجرنی ملیا نکل جاؤ میرے گھر سے قال ابراہیم نے کہہ دیا سلام علیک تو کہیے اچھا آپ جان میں چلا گیا سلام علیک لیکن پیچھے کہا کہ ساستغفر لک ربی میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش اور مغفرت مانگوں گا انہ کان بی حفیا میرے پروردگار میرے اوپر بہت بڑے مہربان ہیں تو میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا
ابراہیم علیہ السلام مغفرت مانگتے رہے. آپ ذرا نکالیں سورہ الممتحنہ پارہ نمبر 28. لکھ لیا؟ نمبر 4 پہلے سے دیکھیں. حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے. جب حضور علیہ السلام نے اہل مکہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے جاسوس بھجوائے, گوریلے بھجوائے کہ آپ ذرا پتہ لگائیں, لیکن یہ مسئلہ یہ فوجی سیکریسی تھی, یہ فوجی سیکریسی تھی. حاطب بن ابی بلتعہ وہ حضور علیہ السلام کے شورا کونسل میں تھے, اسے پتہ تھا, اور اس کے رشتہ دار وہاں مکہ میں تھے, اس کے رشتہ دار وہاں مکہ میں تھے, حتیٰ کہ اس کے بچے بھی ماموں کے ہاں گئے تھے. تو اس کو فکر پڑ گئی کہ بچے مر جائیں گے اس حالت میں حضور نے حملہ کر دیا مکہ پر, رشتہ دار سارے ختم ہو جائیں گے. تو اس نے ایک عورت کو خط تما دیا کہ آپ چلی جائیں اور یہ خط فلاں فلاں کو دے دے, لیکن خبر کسی کو اطلاع نہ ہو, کسی کو پتہ نہ لگے. کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. جبریل امین آئے رسول پاک کو اطلاع دے دی کہ فوجی سیکریسی وہ لیک ہو رہی ہے. ایک عورت جا رہی, اس کے پاس خط ہے, اس کے پاس خط ہے. اب اتنا تو بتا دیا کہ اس کے پاس خط ہے, لیکن اللہ کریم کبھی کسی کو مینشن کر کے نہیں بتاتا. یہ نہیں کہا کہ خط فلاں نے لکھ دیا ہے, یہ خط کسی نے دے دیا ہے, وہ خط لے جا رہی ہے. تو حضور علیہ السلام نے 4 صحابہ حضرت علی, حضرت مقداد, بلال, سلمان رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان کو روانہ کیا کہ آپ جا کے اس عورت کو راستے میں پکڑیں, اس سے خط لے لیں کہ یہ نہ پہنچ جائے. روضۃ الخاق ایک جگہ ہے, تو وہاں پہ انہوں نے اس عورت کو دوپہر کے وقت جب وہ وہاں پہ آرام کر رہی تھی راستے کے سفر میں, تو انہوں نے اس کو ڈھونڈ پایا, ان سے مطالبہ کیا دے دیں. امام بخاری نے حدیث نقل کی انسانی میں کتاب المغازی میں. اس نے انکار کر دیا, میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ کر اسے کہہ دیا لَتُعْطِيَنَّ الْقِرْطَاسَ لَوْ جَرَّدَ النَّكِيرَ, خط دے دے ورنہ میں نے آپ کے کپڑے اتارنے ہیں, میں نے آپ کو بالکل ننگا کر کے آپ کی تلاشی لینی ہے. عورت کی یہ کمزوری ہوتی ہے, جب آپ یہ ترک دے دیتی تو وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. تو میں کہا اچھا دیتی ہوں. تو اس نے یہاں پہ چوٹی ہوتے ہیں نا, اس چوٹی میں اس نے ڈانپا ہوا تھا کیونکہ اہم خط تھا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے لے لیا. 4 کے 4 صحابہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ بھائی کونے کس نے لکھا ہے, کیا کچھ لکھا ہے. حضور نے جو بنائے تھے ٹھیک ٹھاک بنائے تھے. تو وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بھی خط ہے. حضور علیہ السلام نے دیکھ لیا تو جی وہ چھوٹی میں رکھی ہوئی تھی. حضور علیہ السلام نے جب کھول دیا, اس میں لکھا تھا من حاطب بن ابی بلتعہ الی فلان و فلان. اور حاطب بدری صحابی بہت عظیم الشان صحابی ہیں, وہ بھی بیٹھے تھے درس میں. تو حضور علیہ السلام نے اس کو اسمائلنگ فیس دیکھا کہ ما ھذا یا حاطب, حاطب یہ کیا ہے. اور حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ ما نافقت, کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی قسم میں منافق نہیں, خط میں نے لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ نے ٹھیک کہہ دیا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, بچوں کے فتنے نے مجھے مبتلا کر دیا تھا, بچے وہاں ہیں, اور میں نے کہا اس طرح حملہ ہوگا تو میرے بچے تو چلے گئے, صرف ان کو خبر دے رہا تھا کہ وہ بچ کے نکل جائیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے, اس نے تو اپنی تلوار نکالی کہ جی لأضرب عنق هذا المنافق, میں اس منافق کا سر تن سے جدا کر دوں. حضور صلی السلام نے اسے کہہ دیا کہ عمر او ما قد شہد بدرا, یہ ہمارے بدر کے ساتھی نہیں. اس نے کہا جی بدر کے تو ہیں. تو اسے فوراً یاد آ گیا کہ بدریین کے متعلق تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ جو کچھ کرے میں ان کے گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر بدر کے میدان میں اپنے جان کے نذرانے پیش کر دیے. حالانکہ بدریین صحابہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے, لیکن اللہ کریم نے انہیں یہ کریڈٹ دے دیا کہ اس کے بعد اگر وہ گناہ کریں تو میں نے آج سے ان کو معافی دے دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر سے بات کی تو وہ بیٹھ گیا, اس کو احساس ہو گیا کہ جذباتیت ظاہر نہیں کرنی چاہیے تھی. فوراً استغفر اللہ کا وقت شروع کر دیا, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حضرت عمر کیا کرتے بس استغفر اللہ ہی پڑھتے رہتے, کیونکہ جذباتی ہو جاتا ہے کہ جی ماروں, بس وہ تو مار کٹائی سے بھرپور شاہکار. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹائٹل بتائی وہ اشدهم فی امر اللہ ابن الخطاب, کہ اللہ کے دین کے حوالے سے سب سے جرار اور پہلوان آدمیوں پر ابن الخطاب ہے. کہ بس آپ اسے حکم دیں وہ لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں.
اللہ کے دین کے لیے، وہ اس بارے میں اپنے باپ پر بھی بریک نہیں لگاتے کہ اگر میرا باپ بھی میرے خدا اور میرے دین کے مقابلے میں تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بس چلو ماروں جی، وہ بس صرف ایک اشارے کے مطلب کہ ماروں وہ پاکستان میں کچھ ڈرامے ہوتے ہیں کہ میں بولوں کہ نہ بولوں، تو عمر بھی کہتے کہ میں ماروں کہ نہ ماروں، حضور السلام کہہ رہے تھے کہ نہ مارو بھائی، بیٹھ جاؤ مارو نا، اور وہاں سے قد سے دمت رہا۔ تو اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، نہ بنائے میرے دشمن اور اپنے دشمن کو۔ اب پہلے ذکر کیا عدوی میرا دشمن، اور پھر بعد میں کہہ دیا وعدوکم آپ کا دشمن، یعنی یہ ضروری نہیں کہ میرا دشمن اللہ کا دشمن ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا۔ اللہ کا دشمن ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری دشمنی کی بنیاد تو کچھ اور ہو سکتی ہے، اللہ کی دشمنی کی بنیاد کچھ اور ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان کامن ہے۔ وہ بنیاد دشمنی کی میرے اور اللہ کے درمیان کامن اور مشترک ہے کہ لا تتخذوا عدوی، نہ بنائے میرے دشمنوں آپ کے دشمن کو اولیاء دوست، تلقون الیہم بالمودہ، آپ انہیں آفر کرتے دوستی، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں آپ کے قرآن سے جو یقینی اللہ کی جانب سے آ رہے ہیں، وہ حقائق سے انکار کر رہے ہیں، فیکٹس نہیں مان رہے، اور آپ پھر بھی دوستی کر رہے ہیں۔ یخرجون، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انکار تو چھوڑیے، یخرجون الرسول و ایاکم، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو رسول پاک کو مکے سے نکال رہے تھے، اور کیوں نکال رہے تھے؟ آپ نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس لیے کہ آپ اللہ پہ ایمان لائے تھے، یہی آپ کا جرم تھا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلہ، اگر آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وابتغاء مرضاتی، اور اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو دوست نہ بنائیں۔ تو سرون الیہم بالمودہ، آپ ان کے ساتھ چوری چھپے پینگے بڑھاتے ہیں دوستی کی۔ وانا اعلم بما اخفیتم، کہ مجھے پتا ہے وہ جو آپ چوری چھپے کرتے ہیں، وَعَلَنْتُمْ، یا جو ظاہراً کرتے ہیں، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو بھی کرے گا یہ کام آپ میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ صحیح راستے سے بھٹک گیا ہے۔ یسقفوکم، اگر وہ لوگ جن کے ساتھ آپ پینگے بڑھاتے ہیں، یسقفوکم، اگر ان کا بس چلے آپ پر، یکونوا لکم اعداء، وہ آپ کے دشمن ہوں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنی دسترازیوں کو کے حوالے سے آپ کو ہلاک کریں گے، وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ، اور گمراہ کن پروپیگنڈا، زہریلا پروپیگنڈا کریں گے آپ کے خلاف، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ یہ چاہیں گے کہ آپ بھی ان جیسے بن جائیں۔ لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ حاتب والی بات ہے کہ اچھا بچے تھے وہاں رشتہ دار تھے، اللہ کریم نے فرمایا قیامت کے دن نہ رشتہ دار کسی کام کے، نہ بچے کسی کام کے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا آپ کی قرابتیں، ولا اولادکم، نہ آپ کے اولاد، یوم القیامت، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ کریم جدائی کر دے گا آپ کے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالی آپ کے کردار کو You are under surveillance. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ کریم فرماتے You are checked by radar، کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، وہ جو سائن بورڈ لگا ہوتا ہے فری وے پر کہ چیک بائی ریڈار، تو پھر ہم سب کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہمدی بھی اپنے لیموزین کو کنٹرول کر دیتا ہے۔ When you see the sign checked by radar, then you control your limousine. Yes, and you do the same. اللہ کریم فرماتے کہ You are checked by اللہ سبحانہ و تعالی۔ واللہ بما تعملون بصیر، قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، آپ کے لیے ایک بہترین ماڈل ہے ابراہیم، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ تھے، ان کے رشتہ دار نہیں تھے اس قوم میں، ابراہیم اور اس کے ساتھ جو مومن تھے، کیا باقی کافر ان کے رشتہ دار نہیں تھے؟ چچے تھے، کزن تھے، پھپھیاں تھی، خالیں تھی، خالات تھے، فلان تھے، بھائی تھے، چچا زاد تھے، سب کچھ تھے،
لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اس قالوا لقوم، جب انہوں نے کہہ دیا اپنے قوم سے، انا براء منکم، ہم قطعا لا تعلق ہے آپ لوگوں سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور آپ کے بتوں سے، قد کفرنا بکم، ہم آپ کی قرابت سے انکار کرتے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہی نہیں، قد کفرنا، آپ ہمارے خدا سے انکار کر چکے تو ہم آپ سے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے جملہ عجیب کہہ دیا ذرا کہ دیکھیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کو، انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو کہہ دیا کہ آپ ہمارے خدا کو نہیں مان رہے، انہوں نے کہا نہیں مان رہے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں مان رہے، بس ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں۔ قد کفرنا بکم، آپ خدا کے کافر اور ہم آپ کے کافر۔ کافر کا معنی انکار کرنے والا، کہ آپ خدا کے انکاری اور ہم آپ کے انکاری۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ابدا، ہمارے اور آپ کے درمیان ہیٹڈ اور دشمنی ایور لاسٹنگ ہے، یہ نہ ختم ہونے والی ہے جب تک کہ آپ ہمارے رینک میں نہ آ جائیں۔ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، تا آکے آپ ایک اللہ پہ ایمان لائے۔ ہاں ٹھیک ہے، ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی، اور اللہ کریم نے وہ جملہ ذکر کیا کہ اللہ قول ابراہیم لأبیہ، ہاں ابراہیم ایک وقت میں اپنے باپ سے کہہ چکے تھے، لاستغفرن لک، کہ میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دیتا تو سابقہ تقریر کے بعد کوئی بھی مسلمان کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم کس حوالے سے ماڈل ہے، وہ تو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی سوال نہیں کر رہا تھا، حالانکہ وہ کافر تھے۔ تو اللہ کریم نے کہا میں نے کون سی وہ حقیقت چھپائی، میں بھی کہتا ہوں اللہ قول ابراہیم لأبیہ لاستغفرن لک، اس نے تو یہ بات کہہ دی، اس نے تو یہ بات کہہ دی، لیکن اس کا کردار کیا رہا، تو واپس اپنے سبق پہ۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ، اور نہیں تھا ابراہیم کا بخشش مانگنا اپنے باپ کے لیے، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر ایک پرامس تھا جو اس کے ساتھ کر چکے تھے۔ فلما تبین لہ، لیکن جب اسی پر یہ بات ظاہر ہو گئی انہ عدو للہ، کہ یہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، ابراہیم کلی لا تعلق ہو گیا اپنے باپ سے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم وہ اللہ کی جانب رجوع کرنے والا اور بڑا بردبار انسان تھا، بردباری سے اپنے باپ کے کفر کو برداشت کرتا رہا، لیکن اللہ کی جانب رجوع کرنے کا تصور یہ کہ جب اپنے باپ سے کہہ دیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں، پھر اس کا منہ بھی نہیں دے گا۔ شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم تو ایک مثالی شخصیت تھی دنیا میں، دو رشتے بلکہ تین انتہائی محترم ہوتے ہیں۔ کتنے رشتے؟ کتنے رشتے؟ تین رشتے، یہ انتہائی محترم، چلو چھاڑ کے دے، چار رشتے انتہائی محترم ہوتے ہیں، باپ کے ساتھ رشتہ، بیٹے کے ساتھ رشتہ، بیوی کے ساتھ رشتہ، قوم کے ساتھ رشتہ، صحیح؟ اور ابراہیم نے چاروں کے چار اللہ کے لیے قربان کر دیے۔ باپ سے کہہ دیا چلو باہر میں چلے جاؤ، صحیح؟ قوم سے کہہ دیا چلو آپ لوگوں کا بیڑا غرق ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ ابھی میں وہ پشتو والے درس میں کہہ رہا تھا کہ ابراہیم نے کہہ دیا اف لکم، بیڑا غرق ہو آپ لوگوں کا، میرا آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ میرے کزن ہوں گے، بلا کوئی کزن نہیں ہے میرا، کوئی میرا چچا نہیں، کوئی میرا خواب ماموں نہیں ہے، کوئی میرا دوست نہیں ہے۔ جب وہ میرے خدا کو نہیں مان رہا تو قوم کو قربان کر دیا، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ بیوی کو اٹھا کو وہاں سارا میں پھینک دے، تو مکہ معظمہ کے لقدت سارا میں جہاں نہ پانی نہ کانا نہ کچھ، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پھینک دیا بچے کو اور بیوی دونوں کو اللہ کے سہارے، اور جب روانہ ہو گیا تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا ان کی جناب، کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ اچھا ابراہیم آپ ابھی تک کچھ فیل کر رہے ہیں، یو آر فیلنگ سم تھنگ، آپ انسائڈ کچھ فیل کر رہے ہیں کہ میں نے ہلاکت کے حوالے کر دی ابھی تک اللہ پہ۔ یہ سارے رشتے جو اللہ ابراہیم سے قربان کروا رہے تھے اسے بنا رہے تھے کہ ان سارے رشتوں کو قربان کر جاؤ گے تبھی اللہ کے لیے قربانی دے سکو گے۔ تو ایسے افراد یہ اللہ تعالیٰ بناتا رہتا ہے کہ اللہ کے لیے آپ محبوب ترین رشتے قربان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کو کر دیا۔ اور جب اللہ کریم نے خواب میں دکھا دیا کہ چرا ہاتھ میں اور بیٹے کے گردن پہ پھیلا رہا ہوں، بیٹے کو اٹھا کو مینا پہ لے گیا اور چرا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین،
شیخ نے فرمایا کہ 4 ہی عام رشتے ہوتے ہیں، ابراہیم نے چاروں کے 4 اللہ کے لیے قربان کر دی. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ، اور نہیں تھے ابراہیم کا استغفار اپنے باپ کے لیے، الا عن موعظۃ وعدہ ایاہ، مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو وہ اپنے باپ کے ساتھ کر چکے تھے، جو سورہ مریم میں ہم نے ذکر کر دیا کہ جب وہ اسے گھر سے نکال رہے تھے اس نے کہا لاستغفرن لک، میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. اللہ کریم فرماتے وہ تو سچے آدمی تھے، وعدے کے ساتھ کمیٹڈ تھے، لیکن جب مغفرت مانگی اور میں نے اسے اطلاع دے دی کہ یہ خدا کا دشمن ہے، اسے ایمان میں نے دینا نہیں، تو ابراہیم نے کہا اچھا تم کوئی تعلق نہیں میرا اس کے ساتھ. تبرأ منہ فلما تبین له انه عدو للہ، جب ان پہ واضح ہو گیا کہ انه عدو للہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، ابراہیم لا تعلق ہو گیا اس سے. ان ابراہیم لأواہ، وہ رجوع کرنے والا تھا اللہ کے جانب، حلیم اور بڑا استقامت اور بردبار آدمی تھا. وما كان اللہ ليضل قوما، اور نہیں اللہ تعالیٰ کے گمراہ کر دے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہ، اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، حتی یبین لهم ما یتقون، تاکہ وہ واضح کر دے ان کے سامنے وہ چیز جن سے بچنا ہے. اللہ کریم کسی قوم کو بزور گمراہی میں نہیں دھکیلتا، پہلے ان کو ہدایت کے راستے بتا دیتا ہے کہ جن چیزوں سے بچنا ہے وہ کلیئر کٹ بتا دیتا ہے. لیکن جن لوگوں نے نہیں بچنا تو اللہ بھی دھکا دے دیتا ہے کہ اچھا پھر چلو اس ٹریک پر، تاکہ سیدھے جہنم میں چلے جاؤ. ایسا نہیں کہ فرام دی ویری بگننگ اللہ کسی کو اٹھا کر گمراہی میں پھینک دیتا، نہیں، اللہ کریم سب کچھ اسے بتا دیتا ہے کہ دیٹس رائٹ اینڈ دس از رانگ. وما كان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضل قوما، کہ وہ گمراہ کرتا ہے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہ، اس کے بعد کہ انہیں گائیڈنس اور ہدایت دے دی ہو، حتی یبین لہم، تاکہ وہ یبین لہم انہیں واضح کر دے، ما وہ چیزیں یتقون جس سے انہیں بچنا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ توت والی بات کہ ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مرواتا ہے. وما لکم، اور نہیں آپ کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی گارڈین، ولا نصیر، کوئی سپورٹر. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، لقد تاب، تحقیق اللہ تعالیٰ مہربانی فرما چکے ہیں، علی النبی، پیغمبر پر. اب توبے کا معنی ہم نے مہربانی اس لیے کر دی کہ پیغمبر گناہ نہیں کرتا، گناہ کے بعد توبے کا تصور ہوتا ہے، تو ہم نے ایک عمومی لفظ اختیار کر دیا مہربانی فرمانا. تو پیغمبر پہ مہربانی کیا کہ اللہ کریم نے اسے معصوم بنا دیا ہے، اور مسلمانوں پر مہربانی کیا کہ گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرے تو اللہ قبول کر دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلوص دل سے اگر آپ گناہ سے توبہ کریں تو اللہ اسے ریکارڈ سے اس طرح اریز کر دیتا ہے جیسا آپ کے ریکارڈ میں لکھا نہ گیا. توبۃ النصوح کیا ہے اس کے 3 پلرز؟ او مولوی صاحب، چھوٹے مولوی صاحب، ہاں تو ٹھیک صحیح آپ کے استحلال الخصوم، رد المظالم و ادمان الطاعات. کہ توبۃ النصوح، ماذا هو توبۃ النصوح؟ نحن نتكلم بالنسبة إلى توبة النصوح. ماذا هو توبة النصوح؟ فيه 3 أشياء: استحلال المظالم، الذي ظلمته أن ترد إليه حقه. استحلال الخصوم، إذا ظلمت أحدا فأن تستغفره، اغفر لي يا أخي إني قد ظلمتك. ورد المظالم، أخذت منه شيء جبرا أو غصبا فعليك أن ترده إليك. وإدمان الطاعات، وأن تكون مطيعا بعد ذلك، فهذا هو توبة النصوح، وإلا فهو سخرية بالله عز وجل. أنت تقول أتوب إلى الله وتفعل ما كنت تفعل قبل التوبة، فلا يعد هذا توبة. الله سبحانه وتعالى قال توبوا إلى الله توبة النصوح. فبالنسبة إلى توبة النصوح قد ذكرنا هذه الأشياء 3: رد المظالم، استحلال الخصوم، و ادمان الطاعات. ایک یہ کہ آپ نے جس کا جو حق مارا ہے وہ آپ اس کو واپس دے دیں. اور کس کو نہیں پتا کہ میں نے فلاں کا حق مارا ہے؟ ویسے ہم جو یہاں بیٹھے ہیں
اگر ہم نے کسی کی ایک پنی بھی یہ مارنا ایسی چیز ہے نا، کسی کا حق مارنا یہ ایسی چیز ہے آدمی کو کلک کرتا ہے. آدمی اگر تنہائی میں سوچے وہ کلک کرتا ہے فلاں وقت آپ نے سب دھوکہ کیا تھا، IRS کا یہ حق مارا تھا، IRS کا حق مارا ہے، چودھری صاحب کا حق مارا تھا، چودھری صاحب نے لالا کا مارا تھا. آپ نے کوئی ایک دوسرے کو کچھ مارا تو نہیں ہے، آپ نے ایک دوسرے کو کچھ نہیں مارا. اچھا، تو استحلال الخصوم رد المظالم و ادمان الطاعات، ایک یہ کہ جو حق مارا ہے وہ اس کو واپس کرنا. استحلال الخصوم کسی کے ساتھ تلخی ہوئی ہے اس سے معافی مانگنا. وہ ادمان الطاعات اور مستقبل میں اس قسم کے اعمال کا ارتکاب نہ کرنا، تو اسے کہتے ہیں خالص توبہ یا توبۃ النصوح. لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ کریم نے مہربانی فرمائے پیغمبر پر. تو ہم نے توبہ کا معنی مہربانی فرمانا اس لیے کہہ دیا کہ عقیدے کا ایک مسئلہ یہاں آ رہا ہے. علم کلام کا مسئلہ ہے کہ پیغمبر کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. پیغمبر نبوت سے پہلے بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. اگر وہ نبوت سے پہلے بھی گناہ کا ارتکاب کرے تو پھر وہ اپنی زندگی کو بطور ماڈل نہیں پیش کر سکتے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھجوائے گئے تو اس نے سب سے پہلے جو بات کی اہل مکہ کے سامنے تو اپنی 40 سالہ زندگی پیش کر دی. فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے آپ کے درمیان 40 سال گزارے ہیں. افلا تعقلون، اگر آپ اپنی انٹلیکٹ اپلائی کریں تو میرے متعلق آپ لوگوں کا فیصلہ کیا ہوگا. 40 سالہ زندگی کی. تو انہوں نے کہا ما وجدنا فیک الا صدقا و امانا، آپ تو صادق و امین تھے، آپ جیسے آنےسٹ اور ٹرسٹ وردی آدمی تو پورے خطے عرب میں کوئی نہیں تھا. اٹ مینس کہ پیغمبر نبوت سے پہلے بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، تبھی تو بطور ماڈل اپنے آپ کو پیش کر دیا، تبھی تو اپنے کردار کو پیش کر دیا کہ میں نے 40 سال آپ کے درمیان گزارے. کیسے پایا؟ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کیا میں نے کبھی ایک بار بھی جھوٹ بولی؟ آپ کا کوئی تجربہ ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ تو ٹرسٹ وردی آدمی تھے، آپ تو ہانسٹ آدمی تھے، آپ تو یو آر اے مین آف ٹروتھ، آپ تو جھوٹ کو جانتے نہیں ہیں. تو ہر پیغمبر کی یہ شان. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے حتی تورمت قدماہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سوئنگ آ جاتی ہے. تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا ہوگا خود غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو معصوم نہیں پیدا فرمایا. اگر ہم اپنے آپ کو تکائیں تو اس لیے کہ گناہ ہوتے رہے ہیں وہ معاف کرواتے ہیں، کہ عبادات کے ذریعے وہ معاف کروائیں. آپ کیوں اپنے کو اتنی تکلیف میں ڈال رہے ہیں کہ آپ کے قدم اس میں ورم آ گیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، جب میرے اللہ نے میرے ساتھ اتنی مہربانی فرمائی، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اللہ کی اس نعمت کا اس کی شکریہ ادا نہ کروں؟ یہ شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے معصوم بنایا، جس نے مجھے اپنے وہ شیطان پہ کنٹرول کر دیا، شیطان پہ کنٹرول کر دیا. سگمنٹ فرائڈ ایک فلسفی ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. یہ فلاسفرز کے فلسفے یہ تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک کو وہ کہتا ہے ذات، دوسری کو وہ کہتے ہیں انانیت، اور تیسرے کو وہ کہتے ہیں خودی. تو وہ کہتے ہیں کہ ذات وہ چیز ہے جو حیوانی خواہشات کو ابارتا رہتا ہے. کس چیز کو؟ حیوانی. اور حیوانی خواہشات کو ابارنا مینز کہ آپ صرف مادی بن جائیں. اور وہ کہتے ہیں خودی وہ صفت ہے، خودی وہ صفت ہے جو آپ کی روحانی قوتوں کو جلا دے دیتا ہے. روحانی کو تو اٹ مینز کہ مادیات سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہوگا، خالص آخرت والے آدمی ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ انانیت اس کے درمیان انسان کی وہ صفت ہے جو دونوں میں بیلنس پیدا کرنا چاہتا ہے. دونوں نہ آپ کو ایک ایکسٹریم پر جانے دیتا ہے نہ دوسرے ایکسٹریم پر. اور قرآن کریم اس چیز کو صراط مستقیم کہہ دیا ہے. اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک کو شیطانی صفت، دوسری کو ملکوتی صفت، اور درمیان میں اس کی انسانی صفت ڈال دی ہے کہ یہ ہے شیطانی صفت کہ صرف مادی دوڑ میں لگے رہیں، اور یہ ہے ملکوتی صفت کہ صرف عبادات کریں باقی منہ کو مرے. نہ بیٹے کے کھانے کا کوئی غم، نہ بچے کے کھانے کا کوئی غم، نہ بیوی کا کوئی غم، نہ انشورنس، نہ فلاں نہ فلاں نہ فلاں، کچھ بھی نہیں. بھائی یہ کوئی زندگی نہیں ہے. تو انسانیت یہ ان دونوں کے درمیان کہ اس کو اس ایکسٹریم سے یہاں لے آئے اور اس کو اس ایکسٹریم سے یہاں لے آئے اور درمیان والے راستے میں لگائے. کس میں لگائیں؟ درمیان والے راستے میں لگائے. اور اس کا معنی ہے کہ شیطان کو ملکوت کے تابع کرنا، شیطانی قوت کو ملکوتی قوت کے تابع کرنا کہ اس کو یہاں سے لایا اور اس کو اس کے قریب لایا اور اسے کہہ دیا کہ اس کو فالو کریں.
مادیات سے کہہ دیا کہ روحانیات کو فالو کرے، مادیات کو لا تعلق نہیں کیا، مادیات کو روحانیات کے پیچھے لگا دیا. اور یہی بات امام ترمذی نے حدیث نقل کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ اللہ کریم نے شیطان پیدا کر دیا ہے، اور فرمایا ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، بدن کے جن عروق اور رگوں میں بلڈ سرکولیٹ ہوتی ہے وہاں تک شیطان پہنچ جاتا ہے. یہ جو دماغ کے اندر چھوٹے چھوٹے بال سے بھی باریک شریانیں ہوتی ہیں، اسی میں بھی شیطان گھستا رہتا ہے کیونکہ وہ لطیف چیز ہے. جو لطیف، تو صحابی نے عرض کیا کہ وہ معک، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولکن اللہ من علی فاسلم، میرے ساتھ اللہ نے یہ احسان کیا، میں نے اپنے شیطان کو نکیل لگا دی ہے. میں نے اپنے شیطان کو، ہاں، اس کے ناک میں نے نکیل لگا دی ہے، میں اس کو اپنے پیچھے چلاتا رہتا ہوں، وہ مجھے پیچھے نہیں چلا سکتا. اور یہی معنی ہے معصومیت کا کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اس سے کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. حیوانات کا ایک اسپتال، حیوانات کا ایک اسپتال ہے. تو جو لوگ یہ حیوانات پالتے رہتے ہیں تو ان کا تو جانا ہوتا ہے، ادروائز گورنمنٹ وہاں اس کنویں کو کوئی چھوڑتا نہیں، اس لیے کہ وہ تو بنجر ہو گیا ہے اور ناقابل استعمال ہے. بہت بڑا کنواں ہے، بہت بڑا کنواں ہے، اور وہاں پہ دو راستے، ایک تو کنارے والا راستہ اور دوسرا وہ انڈر گراؤنڈ جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے تھا کیونکہ پہلے حضرت عثمان نے آدھا لے لیا 4000 دینار کا، اس زمانے میں 4000 دینار کا، آج سے 1500 سال پہلے کتنے دینار کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی پیا سفر سے واپس آتے ہوئے تو بڑا مزہ دیا اسے. تو حضور نے فرمایا یہ کون لے سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں؟ تو جس یہودی کا تھا اس نے کہا کہ میں آدھا فروخت کروں گا، آدھا ان اے سینس کہ آپ کو پینے کی اجازت ہوگی لیکن آپ پانی نکالیں گے ہاتھ سے. اور وہ یہودی خود نکالتا تھا کیمل سے کیونکہ وہ تو اپنے باغ کو بھی سیراب کرتا رہا. تو 4000 دینار کا لے لیا. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں کہہ دیا کل کا کل کون خریدے گا؟ تو عثمان نے فرمایا میں ہوں، خرید لوں گا. تو مزید 8000 دے دیے اور وہ کنواں خرید لیا. اس کا نام ہے بیر روما. اور حضور پاک نے فرمایا من اشترى بیر روما وجبت له الجنہ، جس نے بیر روما خرید لیا اس کے لیے جنت واجب ہو گیا. میں جا کے اس راستے سے نیچے گیا جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے. یہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نیچے وہ کنویں کے قریب، کیونکہ جب آپ وہاں اس راستے سے نیچے انڈر گراؤنڈ جاتے ہیں تو پھر ہاتھ سے آپ نکال سکتے ہیں اس طرح، لیکن اب اس کا پانی قابل استعمال نہیں، بنجر ہو گیا ہے بیرن. اور حضور پاک نے فرمایا من جہز جیش العسرہ وجبت له الجنہ، جس نے تبوک کے لشکر کا سامان کر دیا اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گیا. حضرت عثمان نے فرمایا آپ لوگوں کو پتہ نہیں حضور نے یہ کس کے لیے کہہ دیا؟ تو آپ ایک جنتی کو کیوں قتل کروا رہے ہیں؟ اور فرمایا کہ میں نے رسول پاک سے سن لیا کہ لا يقتل المسلم الا باحدى ثلاث، مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے 3 اعمال میں سے کسی ایک عمل کے ارتکاب کے پس منظر میں، کورٹ ورڈکٹ کے اساس پر، عدالتی فیصلے کے اساس پر، بزنا بعد احسان، یا یہ کہ شادی شدہ مرد عورت وہ زنا کا ارتکاب کرے تو اس کو سٹون ٹو ڈیتھ کیا جائے گا. اور بقتل نفس بغیر نفس، یا انٹینشنل مرڈر کوئی کر دے انٹینشنل تو اس کو قصاص کیا جائے گا. اور بے ارتداد بعد الاسلام، یا اسلامک اسٹیٹ میں کوئی مسلمان وہ مرتد ہو جائے. تو حضرت عثمان نے فرمایا وَإِنِّي مَرْتَدَتْتُ عَنْ دِينِي، میں تو ابھی تک مرتد نہیں ہوا، مسلمان ہوں. اور فرمایا وَمَا قَتَلْتُ أَحَدًا، میں تو کسی کو قتل کرنے کا قائل نہیں، ادروائز آپ 400 لوگ یہاں میرا محاصرہ کر دیں، یہ تو میں قتل نہیں کرتا نا، کہ میں نے کبھی مسلمان کو قتل نہیں کیا. اور فرمایا کہ زنا کا جہاں تک تعلق ہے تو ایمان لانے سے پہلے بھی میرے بدن کے پرائیویٹ پارٹس کو کسی مرد عورت نے کبھی نہیں دیکھا، میں نے اپنا پردہ برقرار رکھا ہے. ایمان لانے سے پہلے بھی زنا کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. اور پھر 41ویں دن انہوں نے ہلہ بول دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو میں عرض کر رہا تھا کہ والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، تو ساعۃ العسرہ یعنی تنگی والا زمانہ، یہ تھا تبوک والا زمانہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کو جیش العسرہ کہہ دیا.
لقد تاب اللہ علی المؤمنین، اللہ کریم نے مہربانی فرمائی علی النبی رسول پاک پہ، والمہاجرین مہاجروں پہ، والانصار اور انصار پہ، وہ مہاجر اور انصار اتبعوہ جو رسول پاک کو فالو کر چکے، فی ساعۃ العسرۃ تنگی کے زمانے میں، من بعد تو تنگی کا زمانہ تبوک والا ہے، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کاد یزیغ قلوب فریق منہم کہ ایک گروہ کے مدینے والوں میں سے ایک گروہ کے دل یزیغ وہ ٹھیڑے ہو رہے تھے، وہ ٹھیڑے ان سینس کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں کر رہے تھے. بھائی یہ کیا عجیب آدمی ہے، اس کا سینس کام نہیں کر رہا، سپر پاور سے ٹکر لے رہا ہے اور ایسے حالت میں رہ رہا ہے، نہ اسلحہ کافی ہے، نہ وسائل ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ فوج ہے ان کے مقابلے کا. وہ تو ہمارے 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ فوج کو لے آئے تھے، اب 30,000 جو ہم لے جا رہے ہیں پتہ نہیں وہ تو 30 لاکھ لے آئیں گے. من بعد ما کادا، بعد اس کے قریب تا یزیغ کہ ٹیڑے ہو جائے، قلوب فریق منہم ان میں سے ایک گروہ کے دل، ثم تاب علیہم تو یہ وہ لوگ تھے جو ضعیف الایمان تھے، منافق نہیں تھے، ضعیف الایمان تھے. ضعیف الایمان ان اے سینس کہ رومیوں سے لڑنا جھگڑنا یہ ان کے ذہن کو اپیل نہیں کرتا تھا، یہ ان کے ذہن کو اپیل نہیں، کیوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اچھے مسلمان لیکن ٹیکنالوجی پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہوتے ہیں اچھے مسلمان لیکن میں نے آپ کو 3 طبقے بتا دیے تھے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ سے 3 طبقے رہے ہیں. ایک وہ صوفیاء کرام جو خالص عبادات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کس پہ پر کرتے ہیں؟ عبادات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بھائی اللہ کے ساتھ تعلق رکھا کریں، باقی ہمارا کسی سیاست سے اور ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں. بھائی جب تک آپ سیاسی میدان میں نہیں آئیں گے دین کو تقویت خاک ملے گی، دین کو تقویت تو سیاسی قوت کے حوالے سے ملے گی. آپ کو حکومت ملے گی تو تبھی دین کو قوت ملے گی. آپ ذرا نکالیں سورہ نور 18واں پارہ، آیت نمبر 55 نکال لیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو عقیدے کے پکے ہیں آپ میں سے. ایمان کا معنی ہے عقیدے کا پکا. ایمان کا کیا معنی ہے؟ عقیدے کا پکا، جن کا عقیدہ پختہ ہے. وعد اللہ الذین، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان کے پکے ہیں آپ میں سے، وعملوا الصالحات اور وہ عمل کے سچے ہیں. ایمان کے پکے ہیں اور عمل کے سچے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ بھی صالح اور ان کا عمل بھی صالح. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ کریم انہیں خلافت دے دے گا فی الارض زمین میں، انہیں رولنگ دے دے گا، انہیں حکومت دے دے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ انہیں رول دے دے گا، انہیں خلافت دے دے گا فی الارض زمین میں. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جس طرح حکومت دے دیا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. اب جب حکومت دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اور پھر ان کے لیے قوی اور مضبوط بنا دے گا دینہم ان کا دین. جب حکومت ملے گی تو ان کے دین کو قوی بنا دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اور قوت دے دے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے دینہم ان کے دین کو، الَّذِي وہ دین ارتضیٰ لَهُمْ جو اللہ نے ان کے لیے منتخب کر دیا ہے کہ جب اللہ ان کو حکومت دے گا تو دین کو قوت مل جائے گی. دین کو قوت، کیونکہ پھر حکمران وہ دین کا نگران ہوگا، پھر حکمران وہ دین کا نگران. تو پھر کوئی ادھر ادھر کسی مسجد سے غلط تعویل دین کے نہیں کر سکے گا، حکومت ٹوٹتی جائے گی. آپ نے کیا بکواس کی ہے؟ آپ ذرا آ کے کورٹ میں حاضر دیں. صحیح کہ نہیں؟ اب میں اظہر کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، تھریٹ نہیں دے سکتا، غلط ریمارکس نہیں. ادروائز ہیز آل دا رائٹ ٹو گو ٹو کورٹ اپلائی ٹو سو می، کیونکہ مجھے ڈیفیم کر دیا ہے. لیکن دین کے حوالے سے جس قسم کا کوئی قانون نہیں، جو کوئی جو بکتا ہے بس بکتا رہتا ہے اور لوگ سنتے رہتے ہیں. اب اگر حکومت دین کے اساس پر دینداروں کی ہوتی تو پھر وہ پوچھ لیتی کیا ہے
آپ نے قرآن کریم کی آیت کے متعلق یہ بات کہی ہے، یہ کیا بکواس کیا ہے آپ نے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کا آپ نے مذاق اڑایا ہے، یہ کیا بکواس کیا آپ نے؟ پھر پوچھنے والا ہوگا، جو جب پوچھنے والا ہوگا تو اٹ مینس کہ دین مضبوط ہو گیا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب دینداروں کو سیاسی قوت مل جائے. حضرت شاہ ولی اللہ نے اس آیت کو آیت الاستخلاف کہہ دیا ہے. کیا کہہ دیا؟ آیت الاستخلاف، کہ یہ خلافت والی آیت ہے. کیا ہے؟ خلافت. اور یہ ایک مسئلہ ہے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، خلافت کے لیے پیدا کیا. کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کر دیا. اور دوسری جگہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ نے فرشتوں سے آدم کی پیدائش سے پہلے ذکر کر دیا کہ میں نے انسان کو خلافت کے لیے پیدا کرنا ہے. تو حضرت شاہ صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکومت دین کے اساس پر مبنی ہو تو دیٹ از عبادہ، اینڈ دیٹ از بیسٹ ٹائپ آف عبادہ. وہ بہترین قسم کی عبادت ہے، کیونکہ باقی عبادات وہ تو انڈیویجول ہوا کرتی ہیں، وہ پلورل عبادت ہے. کون سی عبادت ہے؟ وہ پلورل اور اجتماعی عبادت ہے. تو اجتماعی عبادت ول بی، اجتماعی عبادت ول بی مچ مور بیٹر دین انڈیویجول عبادت. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی کری؟ لیکن یہ حکومت اور خلافت ملے گی کب؟ قرآن کریم نے یہاں فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب افراد ایمان کے پکے اور عمل کے سچے ہو جائیں. جب تک افراد عمل ایمان کے پکے اور عمل کے سچے نہیں ہوتے دینی حکومت نہیں آ سکتی. اور شاہ صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی حکمرانی کب ہوگی؟ سارے مسلمان پوری دنیا میں چاہتے ہیں کہ اسلامی حکومت، اسلامی حکومت، اسلامی حکومت، اسلامی نظام، کہ نہیں ہے؟ ہاں. اور پھر پاکستان میں تو اس کو اتنا ابیوز کیا گیا ہے، اگر اس ٹرم کو اسلام، اسلامی نظام، نظام مصطفیٰ اتنا ابیوز کیا گیا ہے کہ میں نے ایک بار لاہور کے جلسے میں کہہ دیا کہ اگر اسلامی نظام کی زبان ہوتی تو وہ احتجاج کر دیتا کہ خدا را مجھے تو معاف کر دے. وہ اسٹیشن پر پانی لینے اتر گیا، اتنے میں ریل روانہ ہو گئی تو اس مالک نے آواز دے دیا اسلام. تو اسٹیشن میں جتنے سارے لوگ کہے تھے کہا زندہ باد. اچھا اس نے کہا اسلام تو انہوں نے کہا زندہ باد، اور اس شور و غل میں گاڑی چلی گئی اور اسلام نیچے رہ گیا. اسلام اسٹیشن پہ رہ گیا، تو ہمارا اسلام بھی اسٹیشن پہ رہ گیا، وہ نعروں کے اندر ہو گیا اسلام زندہ باد. پر شاہ صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام آئے گی کب؟ جب حکمران طبقے میں دو صفات ہوں. حکمران طبقے میں دو صفات ہوں. ایک یہ کہ وہ خود اسلام کو جانتے ہوں، ایک یہ کہ وہ خود اسلام کو اور دوسرا یہ کہ وہ اسلام کی تنفیذ میں مخلص ہوں، اسلام کے نافذ کرنے میں مخلص ہوں، سنسیئر ہوں. اب اگر ایک ایسا طبقہ برسر اقتدار آ گیا جو اسلام کو جانتے، ٹھیک ہے اسلام کو جانتے لیکن ان میں اخلاص نہیں ہے تنفیذ کا، انہیں نافذ کر تو پھر بھی اسلام نہیں آئے گی. یا ایسا طبقہ آیا جو مخلص ہے اسلام کو نافذ کرنے لیکن اسلام جانتے نہیں، تو پھر بھی اسلام نہیں آئے گا. یہاں سے شاہ صاحب اللہ علیہ نے یہ فلسفات نکال دیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ چاہے تو آ جائے گا. صحیح. وعد اللہ الذین، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے آمنو منکم، جو ایمان لا چکے ہیں آپ میں سے، وعملوا الصالحات، اور جو عمل کے سچے، لیستخلفنہم، اللہ حکومت دے گا ان کو فی الارض، زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح خلافت دے دی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے منتخب دین کی قوت پیدا کر دے گا. اور جب دین کی حکمرانی آئے گی تو وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف ختم، امن آ جائے گا، خوف ختم، امن. پھر کسی سے کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ آپ ذرا یہ اسٹور میں آ جائیں، جو کچھ آپ لے آئے تھا وہ نکال کے دیں. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي، وہ لوگ صرف میری بندگی کرتے. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ عقیدے کے پکے اور عمل کے سچے ہیں، اور جب ان کو حکومت آئی تو پھر کہہ دیا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری بندگی کرتے رہیں گے. مینز کہ حکومت سے پہلے بھی وہ مخلص مسلمان، اور حکومت ملنے کے بعد بھی مخلص مسلمان. اور یعبدوننی، کہ وہ میری بندگی کریں گے. means in every field and aspect of their life they will follow the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. That's called ibadah.
اور اللہ کریم نے پیچھے فرمایا کہ وہ من کفر بعد ذالک، اور وہ لوگ جو دعوے دار تو اس دین کے ہیں لیکن اس دین کو نافذ نہیں کرتے، تو اللہ کریم نے ان پر سٹیمپ لگا دیا کہ وہ عمل کے کافر ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس دعویٰ رکھنے کے باوجود اور اس وضاحت کے بعد بھی کافر بن چکے، نہیں نافذ کر رہے، تو اللہ کریم فرماتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ پکے بدماش ہیں۔ پھر وہ پھر پکے، تو آج کے مسلم دنیا کے حکمران سارے پکے بدماش ہیں۔ تو صاحب اللہ نے کہہ دیا، ہم نہیں کہتے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے پکے بدماش ہیں، اللہ نے دے دیا۔ واپس اپنے سبق پہ، الذین، وہ مہاجرین و انصار اتبعوا، جو فالو کر چکے رسول پاک کو، فی ساعۃ العسرۃ، تکلیف کے زمانے میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جبکہ قریب تھا کہ کجی آ جائے، ٹیڑھا پن آ جائے ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں، ثم تاب علیہم، لیکن اللہ کریم نے پھر انہیں استقامت دے دیا۔ انہ بہم رؤوف رحیم، اللہ کریم ان پہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے کہ پاؤں ڈگمگائے اور اللہ استقامت دے دیتے، اٹ مینس کہ اللہ نے آپ کو سپورٹ کر دیا۔ تو وہ جو ذرا کمزور قسم کے مسلمان تھے، ان کے پاؤں ڈگمگائے کیسے روم سے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان کو ذرا اسٹیبلٹی دے دی کہ مضبوط ہو جائیں، کوئی آفت نہیں گرتی آپ کو لوگوں پر، جائیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انہ بہم رؤوف رحیم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اور اللہ نے مہربانی فرمائے، علی الثلاثة، ان تین صحابہ پر، الذین، وہ تین صحابہ، خلفوا، جنہیں پیچھے کر دیا گیا تھا، خلفوا، جنہیں پیچھے کر دیا گیا تھا۔ پیچھے کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سوسائٹی سے ان کا سماجی بائیکاٹ کروا دیا تھا۔ پیچھے کر دیا تھا مینز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ سے، جماعت سے کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بس انہیں چھوڑیں۔ یہ کیوں نہیں گئے؟ منافقین نہیں جا رہے تھے تو نہ جاتے، صحیح۔ باقی جو سادے مسلمان نہیں گئے، انہوں نے تو اپنے آپ کو پلر سے باندھ لیا، انہوں نے تو اپنے آپ کو خود سزا دی، اپنے آپ کو خود سے۔ لیکن یہ تین جو تھے، یہ گئے بھی نہیں، منافق بھی نہیں، اپنے کو سزا بھی نہیں دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ سماجی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، اس کو حکا پانی بند، حکا پانی بند۔ ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، کعب ابن مالک رضوان اللہ علیہ مجمعین، بڑے پکے مسلمان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مشن میں پیچھے نہیں رہے۔ That was the only occasion کہ وہ پیچھے رہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائلنگ فیس کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو تو آدمی کے خاص ہوتے ہیں نا، خاص ہوتے ہیں، تو باقی لوگ رہے تو رہیں، بھائی یہ نشان آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ صحیح کہ آپ سے تو یہ تصور نہیں ہو سکتا، بھائی ایسا آپ سے کیا ہو گیا تھا؟ آپ اس عمر میں ٹینیجر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ جی میرا اور اس کا راستے میں ایک لطیفہ ہو گیا، اچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا بھائی آپ کو کیا ہو گیا تھا، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو اتنے وہ سیدھے سارے مسلمان، انہوں نے تو منافقت تھی نہیں، انہوں نے کوئی لگی لپٹی بغیر کہہ دیا جی کچھ بھی نہیں ہو گیا تھا، بس سستی نے پکڑ لیا تھا۔ اور یہ بھی ایمان کی بات ہوتی ہے کہ آدمی بہانے اور ہیلے نہ تراشے، انہوں نے کہہ دیا جی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بس سستی تھی، آج جائیں گے اور کل پہنچ جائیں گے، اور آج کاروبار ذرا لپیٹ کے کل انشاءاللہ گھوڑا دوڑائیں گے اور پہنچ جائیں گے، اور بس آج اور کل میں ہم رہے تاکہ آپ واپس بھی لوٹ آئے، کچھ بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ان کے ساتھ سماجی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ، نہ کوئی اس کو سلام کہتا ہے نہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک فرماتے کہ میرے دو بھائی، انہوں نے تو مسجد آنا چھوڑ دیا، وہ تو روتے رہے، اور میں بھی روتا رہا، لیکن میں مسجد آتا رہا، مسجد آتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کرتا رہا، حضور نے کبھی مجھے جواب نہیں دیا، کبھی مجھے جواب نہیں دیا، اور جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتا رہتا، اور جب میں سلام پھیر لیتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی توجہ کہیں اور ہٹا دیتے۔ تو وہ فرماتے کعب بن مالک کہ یہ مجھے بڑا مشکل گزرتا تھا، پوری دنیا ایک طرف ہے
لیکن ایک رسول پاک کی خط کی دوسری طرف یہ ناقابل برداشت. کیا ڈر ہے اگر سارے خدائی ہو مخالف؟ کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اور کیا ڈر ہے اگر سارے خدائی سارے لوگ کٹے تو کٹے لیکن اللہ اور رسول نہ کٹے. شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، محدث دارالعلوم دیوبند، شیخ العرب والعجم سے اپنے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت دین کا حاصل کیا ہے. اس نے کہا دین کا حاصل یہ ہے کہ اگر آپ سارے لوگوں سے تڑیں تو تڑیں لیکن اللہ کے ساتھ جڑیں. یہ ہے دین. لوگ آپ کے ساتھ جڑے لیکن اللہ کے جوڑ کے اساس پر، اللہ کے توڑ کے اساس پہ نہیں. اگر لوگ آپ سے رشتے جوڑنا چاہتے ہیں اور اس کی بنیاد یہ کہ آپ ذرا دین سے تڑے تو ہم جڑے، تو آپ نے کہا کہ آپ تڑے ہم تو دین سے جڑے رہیں گے. ہم اللہ سے رشتہ جوڑے رکھیں گے، ہم نے دین سے رشتہ نہیں توڑنا. صحیح ہے، کمپرومائز نہیں کرنا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اور اللہ کریم نے مہربانی فرمائے علی الثلاثة ان تین دوستوں پر، الذين وہ خلفوا جن کو پیچھے کر دیا گیا تھا. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، تا آ کے ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، یہ اللہ کی زمین اپنے وسعتوں کی باوجود ان پہ تنگ ہو گئی. اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے لیکن ان تین دوستوں پر تو اللہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی، نیز ان کے دل پٹ رہے تھے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، تا آ کے اللہ کی زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی تھی. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کے اپنے بدن ان پہ تنگ ہو چکے تھے، وہ سٹریس میں رہتے، وہ ڈپریشن کے شکار ہو چکے تھے. وضاقت علیہم انفسہم مینز وہ سٹریس میں تھے، ڈپریشن کے شکار ہو چکے تھے. وضاقت علیہم انفسہم، وہ سٹریس میں تھے، ڈپریشن کے شکار ہو چکے تھے. وظنوا، اور ان کا یقین بن گیا تھا، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ اللہ کے، اللہ سے، الا الیہ مگر یہ کہ آپ اللہ کے جانب دوڑ پڑیں. اگر اللہ سے پناہ مانگنا ہے تو کہاں پناہ لینی ہے؟ اللہ کے ہاں. اللہ سے کسی اور قوت سے پناہ مانگیے تو افغانستان کے پہاڑوں میں، صحیح، لیکن اللہ سے پناہ مانگیے تو پھر کہاں؟ ہاں پھر اللہ کے ہاں. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، سورہ زاریات 27واں پارہ. بالکل 27ویں پارے کے ابتدا میں دیکھیں، آیت نمبر 47 دیکھ لیا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو ہم نے اب بنا دیا ہے بِأَيْدٍ، مضبوط، وہ گر نہیں رہا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو ہم نے بنا دیا ہے مضبوط. بِأَيْدٍ، یہ دیکھیے جب اچھا انجینئر اور اچھا کیا ہو میسن اور اچھا آرکیٹیکٹ ہو اور ہلمندی صاحب جیسے اور لالا جیسے اور چودھری صاحب جیسے بہترین انجینئر ہو، کنسٹرکشن کے ماہر ہو، ہاں، اور آدمی اس سے کہہ رہے کہ بھائی یہ بلڈنگ، اور وہ کہے ہم نے اپنے ہاتھ سے بنا دیا ہے، مینس کہ وہ ریلائی کرتے ہیں کہ اس پہ آپ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، یہ ہم نے اپنے ہاتھ سے. تو اللہ کریم نے بھی فرما دیا اس انداز سے کہ وہ سما بنینا بِأَيْدٍ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، مینس کے مضبوط بنا دیا. صحیح ہے. اب لالا والے اور چودھری صاحب والے اور ہلمندی والے بلڈنگ کا خدائی حافظ، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اصل میں انسان کا کام پرفیکٹ ہو نہیں سکتا. صحیح ہے. یہ اضافی امور ہیں، اضافی مینز یعنی نسبتی امور ہے. کمپیریٹیولی فلاں کا کام فلاں سے زیادہ مضبوط اور فلاں کا کام پھر اس سے زیادہ مضبوط، لیکن حقیقی مضبوط صرف اللہ والا کام ہوتا ہے.
والسماء بنینا بأید، آسمان کو ہم نے بنا دیا ہے بأید، ہاتھ سے، نہیں مضبوط بنا دیا ہے، یہ محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے کہ مضبوط بنا دیا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم آسمان کو وسعت دینے والے ہیں، کائنات پھیل رہی ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو پھیلاؤ دے رہے ہیں، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو پھیلاؤ دے رہے ہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا، اور زمین فرشنا ہم نے بچھا دیا ہے، فَنِعْمَ الْمَاعِدُونَ، کیسا بہترین فرش بنا دیا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دنیا کے ہر چیز سے، خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے پیدا کر دیا ہے جوڑا جوڑا، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ آپ لوگ کچھ اپنا سینس استعمال کریں، تاکہ آپ لوگ کچھ اپنا سینس استعمال کریں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آپ دوڑیے اللہ کی جانب، فَفِرُّوا، فرار کا معنی ہے کسی سے بھاگنا، کسی سے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میرے سے بھاگنا ہے تو میری جانب بھاگ جائیں، میری جانب بھاگ جائیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آپ بھاگیں اللہ سے، اللہ کی جانب بھاگیں، کسی اور سے بھاگیں گے کہیں بھی پناہ لے سکتے ہیں، کہیں بھی پناہ لے سکتے ہیں، سوڈان میں، ایران میں، عراق میں، لیبیا میں، یا کم از کم افغانستان میں، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں مجھ سے کہاں پناہ لو گے، کہیں بھی نہیں، میرے جانب دوڑ لگائیے، میرے قریب آؤ گے میں معاف کر دوں گا، میرے قریب آؤ گے، اعترافی جرم کر کے میرے قریب آؤ گے میں معاف کر دوں گا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اور میں نے مثال دے دیا کہ یہ آیت جو ہے اس ٹون میں کہی گئی جس طرح ایک بچے کو اپنی والدہ مار رہی ہو، بچے نے شرارت کی ہے اور وہ اسے مار رہا ہے، صحیح، اب اس کے فرار کا کوئی راستہ نہیں تو اس نے دوڑ کے وہ لپٹ گیا اپنی ماں کے ساتھ، تو بس اس کے لپٹنے کی دیر ہے، وہ لپٹ جائے تو ماں کی ممتا وہ برنگیختہ ہو جاتی ہے، اس میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر بچے کا بوسہ بھی لے لیتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیے بیٹے ایسا نہیں کرنا، اب میں بھی خفا ہوں، دیکھیے آپ کو کتنی مار پڑی، اور پھر اسے ڈالر بھی دے دیتا ہے کہ آپ جا کے کوئی آئس کریم لے لیں، دیکھیے لپٹنے کے دیر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی محبت اپنے بندے پر 100 ماؤں اور 100 والداؤں سے زیادہ ہے، تو یہ ایک والدہ جس سے آدمی لپٹے تو وہ پھر روئے اور معاف کر دے، تو اگر اللہ کے ساتھ آدمی لپٹے تو وہ ضرور معاف کرے گا، تبھی فرمائے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگائیے اللہ کی جانب، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں آپ کو انفارم کرنے آیا ہوں، نبی کریم نے کہہ دیا إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں اللہ کی جانب سے آپ کو انفارم کرنے آیا ہوں، کہ دوڑ لگائیں کہاں، اللہ سے دوڑنا ہے تو اللہ کی طرف دوڑ لگائیے، اس سے لپٹے واپس اپنے سبق۔ وَظَنُّوا، اور ان کا یقین ہو گیا، اللہ ملجا، ان کا یقین ہو گیا تھا اللہ ملجا، کہ اللہ کریم سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں، الا الیہ، مگر یہ کہ آپ اللہ سے لپٹیں، ثم تاب علیہم، پھر اللہ کریم نے ان کے ساتھ مہربانی فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ ریپینٹنس کر سکیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، تاکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان کی توبہ کیوں قبول فرمائی، اور میں نے اتنے بڑے جرم کے بعد ان کو معاف کیوں فرمایا، بس ایک ہی بات تھی کہ وہ اللہ سے ڈر رہے تھے اور سچ بول رہے تھے، وہ اللہ سے ڈر رہے تھے، وہ ہیلے بہانے تلاش نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں مخلوق کے نظر میں بھی محبوب بنوں اور اللہ بھی مجھے اپنا محبوب بنا دے، تو اللہ کریم نے ہمیں نسخہ دے دیا کہ اس کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ ہے۔ کیا نسخہ ہے؟ ہمارے آن و شرح میں حکیم صاحب ہیں، قاری صاحب سے جانتے ہیں، آپ اس کے پاس جائیں گے آپ کو بہت بڑی بیماری ہوگی کہ بھائی ڈاکٹروں نے بیڑا غرق کر دیا فلاں فلاں فلاں، آپ اس کے پاس جائیں گے تو کہتے ہیں امرود کا درخت ہے، اس کے پتے سبز پتے، وہ آپ ذرا کھل کر دیں اور پھر اسے پانی میں جوش دے دیں اور اس کا جوش اندر نکال کر آپ پئیں، بیکٹیریا ختم، صحیح۔ تو آپ پھر کسی دوسری بیماری کے لیے جائیں گے، وہ کہتے ہیں توت کو جانتے ہیں، توت کو وہ بات وہ کہتے ہیں توت جانتے ہیں، توت کالا توت وہ اس کا پانی نکال دیں، اس کو ذرا جوش دے دیں اور شام سوتے ہوئے ایک پیالی پئیں، مسئلہ ختم۔ اور اس قسم کی آپ کی جڑی بوٹیوں میں لگا رہتا ہے، وہ دکان سے بہت کم دوائی دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے وہاں اس درخت سے یہ پتے لے لے اور اس درخت سے یہ پتے لے لو، وہاں سے یہ دانے لے لو، یہ کرے اور وہ کرے، صحیح، سب کا نسخہ بتا دیتا ہے۔
اچھا لیکن اپنا جو تھوڑا بہت دے لیتا ہے اس کے زبردست پیسے لے لیتا ہے. میں نے کہا کیوں صاحب اتنے پیسوں کے ہوتے؟ اس نے کہا نہیں اتنے پیسوں کے نہیں ہوتے. میں نے کہا تو آپ اتنے پیسے لے لیتے ہیں؟ اس نے کہا تو ضرور لینا ہے. چلو میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے خرچے نہیں پورے ہو سکے. میرے خرچے کی بات نہیں, لوگوں کا عقیدہ نہیں بن رہا. دودھ کے پتوں پر اب کس کا عقیدہ بنے گا؟ اس نے کہا کام وہ کر دیتا ہے, یہ گولیاں میں ویسے دے دیتا ہوں اور اسے کہہ دیتا ہوں کہ 500 روپے دے دیں, تو میں 500 روپے جیب میں ڈال دیتا ہوں. صحیح. اور اسے کہتا ہوں کہ مسئلہ وہ دودھ کے دانوں میں ہوتا ہے اور مسئلہ وہ امرود کے پتوں میں ہوتا ہے, لوکاٹ کے پتوں میں ہوتا ہے. ہاں تو سیدھا سادہ نسخہ. لیکن اس کو جاننے والے بہت کم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈریے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈریے. تو جس آدمی میں تقوی ہو, تو باقی مسلمان اگر خود متقی نہ ہو لیکن متقی کو وہ اچھا سمجھتے ہیں. مسلمان کی یہ شناخت ہے, وہ خود متقی نہیں ہوگا, بدماش ہوگا, لیکن اسے محبت ہوگی متقیوں سے. صحیح. اور تبھی تو آپ دیکھیں گے پاکستان میں بہت سارے بدماش, وہ پتہ نہیں کیا خرابات کرتے رہیں گے, لیکن مولوی صاحب جب آ رہا ہو اتنا غربہ مسکین بن جاتا ہے, سر پر چادر ڈالتا ہے, السلام علیکم جی, حضرت ہمارے لیے دعا کریے, ہمارے لیے. آدمی سوچے گا یہ تو شیطان کا بچہ ہے. صحیح. لیکن یہ چنگاری تو وہاں بیٹھی رہتی ہے نا, ایمان والی چنگاری وہاں بیٹھی رہتی ہے, تو وہ ایمان والی چنگاری اسے پش کر دیتا ہے کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے, یہ عالم, یہ دینی آدمی ہے, آپ نے اس کا احترام کرنا ہے, اپنا اس کا احترام. تو اللہ کریم فرماتے یہ نسخہ میں دے رہا ہوں کہ متقی بنے تو لوگوں کے محبوب بنو گے. متقی بنے ہاں تو کس کے محبوب؟ لوگوں کے. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے پوری دنیا کی محبوب آپ بن سکتے ہیں دینداری سے, البتہ بیوی کے محبوب نہیں ہو سکتے. اس نے کہا دیندار بنو گے تو بھی دن بھر بس مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نا چوری صاحب. ہاں چوری صاحب تجربے کی بات کر رہا ہے. چوری صاحب اکیلے آپ, ہاں تبھی تو پھر ہم بھی زوراور ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے, ایک بزرگ قسم کے آدمی تھے, جلال پور شریف سے آئے تھے. جلال پور شریف کے ایک بزرگ تھے اور وہ بیوی کے ہاتھوں بڑے تنگ تھے. لوگ اسے بزرگ مانتے تھے اور بیوی اسے گھاس نہیں ڈالتی تھی. تو اس نے بیوی کو ڈرایا دھمکایا کہ دیکھیے میں مستجاب الدعوات آدمی ہوں, کہیں غصے میں آ کر بد دعا کر دوں گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس نے کہا ولی اللہ بننے کی کوشش کر رہا ہے, بزرگ بننے کی کوشش کرتا ہے, مجھے ڈراتا رہتا ہے, بد دعا کروں گا تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا. اس نے کہا آپ بزرگ توڑے ہوتے ہیں, بزرگ تو ہوا میں اڑتے رہتے ہیں. اس نے کہا خداوندہ مجھے 5 منٹ کے لیے یہ قوت دے دے, شاید اس سے کوئی پوزیشن بن جائے اس کے نظر میں, اور یہ جو جہنم میں زندگی گزار رہا ہوں کچھ ریلیکس ہو جاؤں گا. اچھا تو مسجد میں نماز پڑھی, دل میں القاع ہو گیا کہ چلو بھائی آپ ذرا یہ پڑھ ماریں, اڑ جاؤ گے. وہ اڑ کے آ گیا اور گھر کے اوپر چکر لگا دیا, اور بیوی نے خوب اس کا تماشا کر دیا, لیکن بڑے ہائٹ پہ تھا تو پہچان نہیں رہی تھی. جب یہ گھر واپس آ کے مسجد میں اور پھر گھر چلے گئے تو بیوی نے کہہ دیا کہ ہاں مسجد پر سے جو بزرگ اڑ رہا تھا آپ نے دیکھ لیا ہوگا. اس نے کہا ہاں میں نے دیکھ لیا. وہ بزرگ تھا. بیوی نے کہا میں تو یہی کہہ رہی ہوں آپ بھی بزرگ بنتے ہیں, آپ بھی بزرگ بنتے ہیں. یہ بزرگ تھا جو اڑ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ پھر ہمارے گھر کے اوپر بھی آیا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا ہے, یہی بزرگ ہوتا ہے. اس نے کہا پھر ہمارے گھر کے اوپر اس نے یہ حرکت کی. اس نے کہا ہاں, اور پھر یہ حرکت کی, اور پھر یہ حرکت کی. اس نے کہا ہاں دیکھ لیا ہے. اس نے کہا یہ میں خود ہی تھا, یہ میں خود ہی تھا. اب بیوی کو یہ بات راس نہیں آئی. اس نے کہا یہ اس لیے آپ ٹھیک طریقے سے نہیں اڑ سکتے تھے, ٹیڑے ٹیڑے اڑتے تھے آپ, کیا بزرگ توڑے. تو شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ سارے لوگوں کی نظروں میں آپ بزرگ بن سکتے, لیکن کیا اذن صحیح ہے نا, صحیح ہے, لیکن ڈر کے مارے اب بھی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کیسٹ پہ ہو رہا ہے. ہاں یہ بڑا عقل مند آدمی ہے, کیونکہ اس نے گھر میں تو سنانا ہے نا. باقیوں کو مار پڑے گی,
نشان کا پھر پتہ کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے. تو اللہ سے ڈرنے والے یعنی متقی لوگ مخلوق کے محبوب بن جاتے ہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھی بنے، سچے لوگوں کا ساتھ دیا کریں. تو سچے لوگوں کا ساتھ دینے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. دیکھیے، اللہ سے ڈرو گے تو مخلوق کے محبوب بنو گے، اچھے لوگوں کے ساتھی بنو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ سے ڈرو گے تو مخلوق کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. آپ ذرا نکالیں آیت نمبر سورہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. مریم، سورہ مریم 16 پارہ بالکل اخیر آیت نمبر 96. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ لوگ آمنو جو ایمان لا چکے، وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے صالحات کی، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ کریم ان کے لیے ود پیدا کرے گا. سیجعل لهم الرحمن، پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے ودا، ود. اب ود کا معنی ہے قلبی محبت، کیا دلی محبت. اللہ کریم ان کے لیے دلی محبت پیدا کرے گا. دو قسم کے دلی محبت، ایک تو دیندار طبقے کے آپس میں دلی محبت ہوتی ہے، اور وہ دلی اس لیے کہ وہاں پہ کوئی مادیات وہ درمیان میں انوالو نہیں ہوتے. اب ہمارے اور چودھری صاحب کی ایک دوسرے کی محبت ہے، کوئی مادیات انوالو ہے اس میں؟ چودھری صاحب، آپ نے کبھی مجھے پیسے نہیں دیے اور میں نے بھی کبھی آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا. اچھا، نہیں میں راضی ہوتا ہوں، لیکن وہ لالا کو پتا ہے آپ دونوں تو ایک مزاج کے ہیں. تو اب دینی لوگوں کا آپس میں تعلق وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام ابن حجر نے حدیث نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ہیں. کتنے؟ 7 لوگ کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. تو عرش کے سائے تلے ان 7 قسم کے لوگوں کو پناہ مل جائے گی گرمی کے وقت. تو اس میں ایک فرمایا رجلان، وہ 2 آدمی تحابا للہ، جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے اللہ کے لیے. وہ 2 لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے اللہ کے لیے، فار دی سیک آف اللہ، کوئی مادیت وہاں انوالو نہیں ہوتی. اور امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حب للہ، جو کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے، وابغض للہ، کسی سے نفرت کرے اللہ کے لیے، وآتا للہ، کسی کو کچھ دے اللہ کے لیے، ومنع للہ، کسی کو کچھ دینے سے رکے اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس آدمی نے اپنے ایمان کی پرفیکشن کا پورا انتظام کر دیا ہے. 4 باتیں ہیں، یہ عملیت آ جائے تو بس اٹ مینز کہ ناؤ یو آر پروسیڈنگ ٹوارڈز یور ایمانز پرفیکشن. احب للہ، محبت کسی کے ساتھ اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کیوں؟ اللہ کے لیے. ہم اپنے لیے کتنے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں؟ اس نے فلاں وقت میرے متعلق یہ بات کہی تھی، پھر عمر بھر ہم اس سے بات نہیں کرتے، اور اگر موقع ملے تو ہم نے اسے ایسا سبق دینا ہے کہ اس کے بچے بھی یاد رکھ لیں. صحیح. اور پھر پٹھان، اللہ رحم فرمائے. ہاں یہ تو 2 آتشہ ہو جاتا ہے، یہ 2 آتشہ ہو جاتا ہے. وہ اس بدلے کو اور انتقام کو دین کا رنگ دے کر اس کا بیڑا غرق کروا دیتا ہے. صحیح. تو من احب للہ، جو محبت کرے اللہ کے لیے، وابغض للہ، کسی سے نفرت کرے، کسی کو ڈسلائک کرے اللہ کے لیے، وآتا للہ، کسی کو کچھ دے فار دی سیک آف اللہ. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقا. یہ جگہ بھی محفوظ رکھے. آپ ذرا سورہ دہر نکالیں، 29واں پارہ، تقریباً آخری صورت ہے. ہاں میں نے اس لیے تقریباً لفظ کہہ دیا. آیت نمبر 5 دیکھیں. ٹھیک ہے،
ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، تحقیق نیک لوگ یشربونا وہ پیتے رہیں گے من کاس پیالے، وہ گلاس پیتے رہیں گے جنت میں، یشربون من کاس وہ پیمانے اور گلاس پیتے رہیں گے، کان مزاجها کافورا اور اسی مشروب میں اللہ کریم نے کافور ملایا ہوگا۔ کافور یہ ایک چیز ہے کیمیکل، یہ کیمیکل ہے جو انتہائی ٹھنڈی قسم کی ہے، بدن میں فرحت اور انبساط پیدا کر دیتی ہے، اسے کہتے ہیں کافور کیسوری۔ اطباء اور یہ جو جڑی بوٹیاں والے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں کیا؟ کافور کیسوری۔ آپ نے دیکھ لیا کہیں؟ ہاں، اتنی اتنی ٹکیاں ہوتی ہیں، نہیں ایک تو وہ بو والی ہوتی ہے، وہ تو آپ کا ہے، وہ تو ایڈوانس کنڈیشن میں آپ کو مروا دے گا، وہ تو زہر ہے۔ آپ وہ جو لوگ کپڑوں میں رکھتے ہیں آپ وہ کہتے ہیں ہاں نہیں، یہ مشک الگ ہے چیز ہے، کافور کیسوری سم تھنگ ایلس۔ ہاں سفید اتنے ہوتے ہیں، ہاں ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، وہ معدے کی جو حرارت ہے اس کو کنٹرول کر دیتی ہے، تو معدے میں پھر گیسٹرک پیدا نہیں ہوتی۔ اور اللہ کریم نے جنت کے حوالے سے دو چیزوں کا، ایک کافور کا ذکر کر دیا اور اسی صورت میں پیچھے آ رہا ہے آیت نمبر 17 دیکھیں، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا اور انہیں پلایا جائے گا جنت کے اندر کاسن پیمانے اور گلاس، کان مزاجها زنجبیلا اسی کے ساتھ مکس کیا ہوگا جینجر، حالانکہ جینجر جانتے ہیں ادرک جسے کہتے ہیں۔ ہاں آیت نمبر 5 امریکہ میں پہلے جنجر یہ گارلک نہیں ملتا، لیکن ابھی یہ لوگ واقف ہو گئے ہیں تو ابھی اتنا ہر جگہ پہ ملتا ہے، یہ عقل ان کو ہم نے دے دیا۔ ان الابرار یشربون من کاس، تحقیق نیک لوگ یشربون وہ پیتے رہیں گے من کاس پیالے پیمانے، کان مزاجها کافورا عینا۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، اس پہ کوئی وقت نہیں لگے گا کہ یہ پانی لائیں اور اب کافور لائیں اور اس کو مکس کر دیں اور وہ جوسر جو ہے اس میں شربت بنا رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جنت ہے، اس میں یہ تکلیفات تھوڑی ہیں، بس وہاں پہ ایک ٹھیک ٹاک فاؤنٹین نکل رہا ہے، اس میں آٹومیٹکلی کافور ملا ہوا ہے۔ صحیح ہے، پیچھے کہہ دیا کہ عینن ایک چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ وہاں پیتے رہیں گے اللہ کے بندے۔ اچھا تو چشمہ ہے اور اللہ کے بندے پیتے رہیں گے، مین چشمہ کہاں ہوگا؟ نارتھ رج میں۔ کہاں ہوگا؟ تو گرینڈ آئل والے نارتھ رج جاتے رہیں گے۔ کہاں جاتے رہیں گے؟ چلو جی وہ کافور والی شربت پینی ہے، کہاں جانا ہے؟ ہاں تو نارتھ رج جانا ہے۔ تو یہ بھی تکلیف ہے، اللہ کریم نے فرمایا وہ تکلیفیں بھی نہ اپنا دینا۔ یفجرون تفجیرا وہ اسے لاتے رہیں گے نہروں کی شکل میں اپنے گھروں کے اندر، ہر جنتی کے گھر میں اس کا نہر گزرا ہوا ہوگا۔ چوری صاحب کوئی تکلیف نہیں، آپ اس طرح کشن پر بیٹھ کے یہاں سے گلاس اٹھا کر یہ نیچے پاؤں میں وہ نہر بہ رہا ہے۔ اب یہ عباد اللہ کون ہے؟ اللہ کے بندے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا اور ڈرتے ہیں اس دن سے، کان شرُّ مستطیرا جس کی مصیبت بڑی اسپریڈ قسم کی مصیبت ہے، اس دن سے ڈے آف ججمنٹ کہ اس کی مصیبت مستطیرن مانا کہ اسپریڈ قسم کی مصیبت ہے، لوگوں کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، پھیلی ہوئی مصیبت۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور وہ لوگ یطعمون الطعام جو دے دیتے ہیں فوڈ، عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے فوڈ دے دیتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کو دیتے ہیں؟ مسکین کو، وَيَتِيمًا اور یتیم کو، وَأَسِيرًا اور قیدی کو۔ انما نطعمکم اور ان سے کہہ دیتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وڈیروں کی طرح نہیں کہ آج خیرات دے دیا اور کل بگاڑ کروا دیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھلاتے ہیں آپ کو اللہ کے رضا کے لیے، لا نرید منکم ہم نہیں چاہتے آپ سے جزاء کہ ہمیں کوئی ریوارڈ دے دیں، ولا شکورا اور نہیں یہ کہ ہماری اٹھک بیٹھک کریں کہ ہم آئیں گے تو آپ فوراً اٹھ کے السلام علیکم جی، اس لیے کل زکات دے رہی تھی، کل کنا
اللہ کریم فرماتے ہیں یہ عباد اللہ ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے گا. تو واپس سورہ مریم پہ آیت نمبر 96. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لا چکے وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے نیکیوں کے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ کریم ان کے لیے پیدا کرے گا محبت ایک دوسرے کے ساتھ. تو دینی لوگوں کے آپس میں محبت ہوتی ہے فار دی سیک آف اللہ، فار دی سیک آف اللہ. رجلان تحابا فی اللہ، وہ دو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، ایک دوسرے گزر رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہہ دیا جی اس آدمی کے ساتھ میرے اللہ کے لیے محبت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہ جو خبر تھا آپ نے اس کو انفارم کر دیا کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں جی. قلقو فاخبرو، دوڑے اس کو اطلاع دے دیں لیحبک، تاکہ وہ بھی آپ کو ریسیپروکیٹ کریں کہ اللہ کے لیے آپ کے ساتھ محبت، تو اسٹیبلٹی ہو جائے گی، اس میں استحکام آ جائے گا، استحکام آ جائے گی، محبت مربوط اور مضبوط ہو جائے گی. تو اسے کہتے ہیں ود. اور دوسرا معنی سیجعل لهم الرحمن ودا، ان لوگوں کے لیے، تقوی داروں کے لیے اللہ کریم لوگوں کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے. لوگ چاہے خود متقی نہ ہو لیکن متقیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. علماء کے ساتھ لوگوں کی محبت ہوتی ہے کس لیے؟ وہ بنسبت اپنے کے ان کو متقی سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں متقی ہیں، تو لوگ احترام بھی کر دیتے ہیں. جی میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا، جہاں پہ مہذب دنیا ہے ان اسلامک سینس، وہ علماء کے پاؤں دباتے ہیں. آپ جائیں کسی مدرسے میں جائیں صحیح، اور ہم تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہاں پہ امریکہ میں جو آئے تو ہم کہتے ہیں کہ مولوی پر سواری کرنی چاہیے، صحیح، کہ بھائی کوئی مجھے $5 دے دے وہ میرے نظر میں زیادہ معزز ہے. مولوی کس کام کا؟ مولوی کی بات کیوں مانوں؟ میں اس فلاح کی خدمت کیوں نہ کروں جو مجھے کبھی $10 دے دیتا ہے، کبھی 20 دے دیتا ہے، کبھی 50 دے دیتا ہے. مولوی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ دین کی اہمیت نہیں ہے. تو جب دین کی اہمیت نہیں تو مولوی کی اہمیت خاک پیدا ہوگی. صحیح، دنیا کی اہمیت ہے تو ڈالر اہم ہے. تو جو آدمی آپ کو $10 دے دے گا، میں بھی بات کروں گا، آپ مجھے، وہ پشتوں میں کہتے ہیں استق جواب، مجھے استق جواب دیں گے، یہ انسانیت کا جواب نہیں ہوگا. لیکن جو آپ کو $10-15 دے دیتا ہے اس کی چاپلوسی کرتے رہو گے، اس لیے کہ دنیا کی محبت زیادہ ہے، دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں. اب وہ طلباء جو مدرسے میں ہوتے ہیں ان کے ذہن میں دین کی اہمیت ہوتی ہے اور دین علم کی، صحیح، ان کا استاد وہاں دروازے میں آ جاتا ہے، سارے احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، السلام علیکم جی حضرت، السلام علیکم. اور جیسے ہی شیخ سبق سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ سارے آ کے اس کو دبانا شروع کر دیتے ہیں کہ شیخ کی خدمت میں عظمت ہے. اگر آپ اپنی دین علم کو پھیلانا چاہتے ہو تو آپ نے شیخ کے جوتے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھنے ہیں. کہ قاری صاحب سے آپ پتہ کر لیں، ہم اپنے شیخ کے جوتے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ دیتے ہیں کہ شیخ کے جوتے ہمارے سر سے زیادہ معزز ہیں، کیونکہ یہی شیخ ہمیں اللہ کے ہاں لے جا رہا ہے. صحیح. تو جو آدمی اگر آپ کو کوئی جاب دلوا رہا ہو تو آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ خوشامد نہیں کرتے؟ ہاں صحیح صاحب. اور اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ میں آپ کو اول آپس میں جاب دلوا رہا ہوں، ہاں صحیح، تو یہی بات ہے. تو سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ کریم لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا. اور حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، جب اللہ کریم کسی بندے سے محبت کر دیتا ہے تو جبریل کو آواز دے دیتا ہے کہ آئیں، تو وہ حاضر ہو جاتا ہے. تو اسے کہہ دیتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ، مجھے فلاں سے محبت ہے، آپ اس کے ساتھ محبت کریں. وہ کہہ دیتا ہے جی آپ کا محبوب ہے تو میرا بھی. پھر جبریل امین 7ویں آسمان میں آ جاتا ہے، فرشتوں کا جلسہ عام منعقد کروا دیتا ہے کہ اللہ کریم فلاں سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. آپ سارے فرشتے لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں اس کے ساتھ محبت کریں. سارے فرشتے کہتے ہیں نعرہ تکبیر، فلان زندہ باد، اس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں. پھر جبریل امین یہ سلسلہ یہ نیچے والے آسمان تک لے آتا ہے. اور حضور پاک فرماتے ان للہ ملائکۃ سیاحین، پھر اللہ کریم کے کچھ وزٹرز اور ٹورسٹ قسم کے ملائکہ ہیں جو زمین میں اترتے رہتے ہیں اور مختلف علاقوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں. ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے ٹو انسپائر دیٹ ویری لو ان دی ہارٹ اینڈ مائنڈ آف دا پیپل، کہ وہ لوگوں کے قلب و دماغ میں اس چیز کو انسپائر کریں.
صحیح. تو ایک آدمی وہ نیک مشہور ہو جاتا ہے, سارے لوگ اس سے محبت اللہ کے لیے کر جاتے ہیں, اور اس آدمی کی نیکی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن سنت کو کبھی وائلیٹ نہیں کرتا. صحیح. تو واپس اپنے سبق پہ, یا ایھا الذین آمنو, او ایمان والو, اتقوا اللہ, ڈریے اللہ تعالیٰ سے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اللہ سے ڈرے تو مخلوق کے محبوب بن جاؤ گے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور صادقین کے ساتھی بنے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. ما كان لآل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ما كان لآل المدينة, نہیں ہے کوئی تصور, کوئی گنجائش نہیں, لآل المدینہ, مدینہ والوں کے لیے, ومن حولهم, اور ان لوگوں کے لیے جو ان دی آؤٹ اسکرٹس آف مدینہ, کنٹری سائڈ میں رہ رہے ہیں, ومن حولهم, اور وہ جو ان کے ارد گرد کنٹری سائڈ میں رہ رہے ہیں, من الاعراب, سارا میں رہنے والوں سے, یتخلفوا, ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ پیچھے رہ جائے رسول پاک سے. رسول پاک جب مشن پہ جاتے ہیں انہوں نے آگے آگے جانا چاہیے, وہ پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ان یتخلفوا, کہ وہ پیچھے رہ جائیں, عن رسول اللہ, رسول پاک سے, ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ, اور نہ ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ اپنے آپ کو رسول پاک کے ذات کے مقابلے میں پرائیورٹی دے دیں. وہ اپنے آپ کو رسول پاک کے ذات کے مقابلے میں پرائیورٹی نہیں دیں گے. پرائیورٹی مسٹ بی گیون ٹو دی پرسنالٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب تک آپ رسول پاک کی پرسنالٹی کو اپنے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے, پھر خاک اپنے آپ کو قربان کرو گے اس کے حکم پر. آدمی تو کسی کے حکم پر تب جان قربان کر دیتا ہے, نچاور کر دیتا ہے, جب وہ اس ذات کو اپنی ذات سے زیادہ اہم سمجھتا ہے. کیوں چوری سر, اب ذرا سورہ احزاب نکالیں, اس میں پا رہا ایت نمبر 6 لکھ لیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اولا بالمؤمنین, وہ زیادہ پریفرڈ ون ہے مومنوں کے لیے, من انفسہم, ان کے اپنے آپ سے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, آپ کی ذات پر رسول پاک کا جتنا حق ہے اتنا حق آپ کی ذات کا آپ کے اوپر نہیں ہے. میرے اوپر میری ذات کا اتنا حق نہیں جتنا رسول پاک کا ہے. اور تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ میں کبھی کوئی آدمی پکا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے آپ سے, اولاد سے, ماں باپ سے اور پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ بن. اور تبھی تو صحابہ کرام اپنی جان نچاور کرتے, لیکن کہتے کہ حضور پاک پہ کوئی آفت نہ آئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ طائف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پتھروں کی بارش ہو رہی تھی, حضرت زید سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہاتے, حضور کو وہ پتھر لگ جاتی جو حضرت زید سے ادھر ادھر ہو جاتی, ورنہ حضرت زید جمپنگ کرتا رہا. جو بھی پتھر آتی, کسی کو ہاتھ سے, کسی کو سر سے, کسی کو کندھے سے, کسی کو سینے سے, جمپتا رہتا ہے, کودتا پڑتا ہے کہ پتھر میرے اوپر لگے, حضور پاک پہ کوئی نہ آئے. غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو طلحہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اردا گرد ہیں, اور حضور پاک پہ جو ضرب ہوتی ہے مصعب بن عمیر لے لیتا ہے, ابو طلحہ لے لیتا ہے. اور جب وہ دونوں شہید ہو گئے تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرب پہنچ گیا. پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت میری ذات سے بہت زیادہ ہے, میرے ذات پر اس کا استحقاق میری ذات سے زیادہ ہے. ہمارا ایمان کب بنے گا؟ ہنوز دلی دور است, لیکن کرتا نہیں, مانتا نہیں, جانتا ہے. تو واپس تو اللہ کریم نے فرمایا
کہ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ان یتخلفوا عن رسول اللہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے، ولا یرغبوا بانفسہم اور یہ کہ پریارٹی دے دیں بانفسہم اپنے آپ کو، عن نفس رسول پاک کے ذات کے مقابلے میں، ذالک اور یہ کیوں، بأنہم لا یصیبہم ظمأ، یہ اس وجہ سے انہم لا یصیبہم ظمأ کہ انہیں کوئی پیاس نہیں پہنچتی، انہو لا یصیبہ کہ انہیں نہیں پہنچتی ظمأ کوئی پیاس، ولا نصب نہ کوئی سختی، ولا مخمصۃ اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا اور وہ قدم نہیں رکھتے کسی بھی جگہ، یغیظ الکفار ایسا قدم جو کافروں کو غصہ دلاتا ہے، دین کے لیے جو قدم آپ رکھتے ہیں وہ کافروں کو غصہ دلاتا ہے، تو مسلمان جو بھی قدم رکھتا ہے، جو بھی تکلیف اسے پہنچتی ہے، ہنگر کا شکار ہو جاتا ہے، بھوک پیاس لگتی ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کریم فرماتے ہیں لا ینالون بہ نیلا، آپ کو ریوارڈ کا پتہ نہیں کہ آپ کو کتنا ریوارڈ ملے گا، تو اگر آپ کو ریوارڈ کا پتہ لگ جائے تو پھر آپ یقیناً رسول پاک کو پرائرٹی دیں گے اپنے آپ سے۔ صبح سویرے 4 بجے یا 3 بجے یا 2 بجے اگر آپ کا باس فون کرے کہ رات 1 بجے آپ نے آج جاب پہ آنا ہے، تو آدمی 12 بجے اٹھ جاتا ہے، حالانکہ ابھی 11 بجے مسجد سے گیا اور 12 بجے پھر اٹھ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ڈالر کی اہمیت معلوم، جاب کی اہمیت معلوم ہے، اب رسول پاک کی اور دین کی اہمیت معلوم ہو پھر آدمی اپنے آپ کو، اپنی جان کو جھونکوں میں نہ ڈالے، ضرور ڈالے گا۔ ذالک بأنہ یہ اس لیے لا یصیبہم کہ نہیں پہنچتا ان کو ظمأ پیاس، ولا نصب اور نہ سختی، ولا مخمصۃ اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا اور وہ نہیں قدم رکھتے موطئا کسی جگہ، ایسی جگہ یغیظ الکفار جو کافروں کو غصہ دلانے والا ہو، ولا ینالون من عدو نیلا اور انہیں نہیں پہنچتا اور وہ نہیں پاتے من عدو اپنے دشمن کی جانب سے نیلا کوئی مصیبت، الا کتب لہم مگر ان کے لیے ریکارڈ میں لکھا جاتا ہے بھی عمل صالح، اسی کے بدلے ایک صالح عمل وہاں ان کے کریڈٹ میں آ جاتا ہے، وہاں ایک کریڈٹ ملتا ہے، ہر ایک قدم پر ایک کریڈٹ مل جاتا ہے، ہر ایک پیاس پر ایک کریڈٹ مل جاتا ہے، ہر بار بھوک پر ایک کریڈٹ مل جاتا ہے، ہر تکلیف پر کریڈٹ مل جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے احسان کرنے والوں کا اجر، ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ اور وہ خرچ نہیں کرتے کوئی معمولی سامان، نفقۃ صغیرۃ جسٹ $1 a day، ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ اور وہ خرچ نہیں کرتے نفقۃ صغیرۃ $1 a day، ولا کبیرۃ اور نہ ملین ان ایئر، اینولی 1 ملین اللہ کے راستے میں، ولا یقطعون وادیا اور وہ نہیں کاٹتے کوئی ویلی سفر کے حوالے سے، وادیا ویلی، اور وہ نہیں گزرتے کسی وادی اور ویلی سے، الا کتب لہم مگر یہ ساری چیزیں اس کے لیے ریکارڈ میں لکھی جاتی ہے، لیجزیہم اللہ تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے دے، احسن ما کانوا یعملون ان کے عمل سے بہترین بدلہ، ان کا عمل اتنا اچھا نہیں ہوگا جتنا بدلہ اللہ اچھا دے گا۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اب اللہ کریم نے جو اس انداز سے جہاد کی ترغیب دے دی، کس چیز کی؟ جہاد کی، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی، اور اللہ کے دین کے سمجھنے کی، اور دین کے لیے قربانی کی، تو سارے کے سارے صحابہ کہتے گئے ہم نے پھر ایک نے بھی گھر میں نہیں رہنا، سارے کے سارے نکلیں گے۔